بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو۔ مومنین کرام، آپ جان چکے کہ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو شب عید فطر سورج ڈوبنے کے وقت بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور نہ ہی فقیر ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ اسی طریقے سے ان افراد کا جو اس کے نان خور ہوں، یعنی جن کا وہ خرچہ چلاتا ہے، چاہے وہ جس کا خرچہ چلا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کا اسے فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ بھی آپ جان چکے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایسا شخص جو فطرے کا مستحق ہے اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو ایسی صورت میں قرض کی صورت میں کوئی رقم اسے دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ پر فطرہ واجب ہو جائے گا، یعنی شب عید آ جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کو جو فطرہ نکالنا تھا تو اس کا حساب اس قرض کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں فطرہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ شب عید فطر میں فطرہ ادا کریں۔ فطرہ دینے کا آخری وقت جو نماز عید پڑھنا چاہتا ہے، نماز عید سے پہلے یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کرے۔ لیکن جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ نماز مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو ایسا شخص جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا، ایسے شخص کے لیے نماز ظہر سے پہلے فطرہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر فطرہ دے۔ اگر کوئی شخص فطرہ الگ کر دے تو وہ اسے اپنے لیے اٹھا کر دوسرا مال اس کی جگہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا، یعنی آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کریں، حتیٰ آپ چینج کے عنوان سے بھی نہیں لے سکتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ فطرے کی رقم کو مستحق کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ تو اگر اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو مستحق سے آپ کو وکالت لینی ہوگی، نمائندگی لینی ہوگی، اس کی طرف سے پیسے کو اپنے انڈر کریں، یعنی قبضے میں لے لیں، پھر اس کو اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ فطرہ نکالنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کی طرف سے 3 کلو اناج جو اس کے شہر یا علاقے میں کھایا جاتا ہے اسے نکالے، جیسے گندم ہو، چاول ہو، یا اس کی قیمت کو فطرہ کے عنوان سے نکال دے۔ فطرہ حلال مال سے نکالنا ہوگا، حرام مال سے فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور فطرہ جب دینے کی باری آتی ہے تو شیعہ مستحقین کو، شیعہ فقراء و مساکین کو دیں گے۔ اگر شہر میں شیعہ اثناعشری فقراء نہ ملے تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کسی بھی صورت میں ناسبی کو نہ دیا جائے۔ جس فقیر کو فطرہ دیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ شرابی، بے نمازی اور جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اسے فطرہ نہ دیا جائے۔ جو شخص فطرہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو تو اسے فطرہ نہ دیا جائے۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجیح دے۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے یا کوئی دیوانہ عاقل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو جائے تو اگر وہ فطرہ واجب ہونے کی شرائط پوری کرتا ہو تو ضروری ہے کہ فطرہ دے۔ اگر عید الفطر کی رات غروب کے وقت فطرہ واجب ہونے کی شرائط نہ ہو، لیکن اگر عید کے دن ظہر کے وقت سے پہلے تک فطرہ واجب ہونے کی شرائط اس میں موجود ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دے۔ اگر آپ کسی کو فطرہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا شخص ہے، اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ رقم فطرہ کی رقم ہے اور وہ نہیں لے گا تو آپ اس کو نہ بتائیں، لیکن دل میں نیت فطرہ کی ہے، اسے ہدیہ کے عنوان سے بھی دے سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شرعی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔